اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب یہ دیکھیں جی، یہ یہاں پہ ربا اسم ہے اور کم ضمیر، اللہ اسم، الذی اسم موصول ہے، خلق فعل، السماوات والارض اسم ہے، یہ عطف ہے، الارض پھر یہ پھر حرف ہے، یہ اسم ہے، ستۃ اسم ہے، ایام اسم ہے. ان بے شک ربکم آپ سب کا رب ہے، اللہ اللہ، الذی صفت آ رہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی میں ستۃ 6 ایام 6 دنوں کے اندر. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. انا تاکید کے لیے آتا ہے بے شک، یقیناً، ربکم. انا کیا کرتا ہے جی؟ انا اپنے اسم کو، انا سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جملہ اسمیہ. ہاذا نہیں دیا. انا بے شک، انا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو، اس کا اسم کیا ہے؟ رب. ربن اسم تھا، را با با، اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے. رب کا مطلب ہے، ایک مطلب کیا جی؟ مالک، رب الدار، گھر کا مالک. ایک مطلب ہے پالنے والا. رب کا مطلب جس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار، پرورش کرنے والا. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ہر ایک چیز کو پرورش مطلب گروتھ کر رہا ہے. آپ ہم بھی بڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں بڑا کون کر رہا ہے؟ اللہ. پودے بڑے ہوتے ہیں، درخت بڑے ہوتے ہیں، پرندے، ہر چیز حرکت میں ہے تو اس کی حرکت کے پیچھے کون ہے؟ اللہ. اس کا بھی لفظ اس آیت کے اندر آیا. تو ربن تھا تو انا نے کیا کیا؟ اس کو بنا دیا ربن. اب یہ ربن تھا تو یہ مضاف بن گیا، یعنی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی میں آیا تو اس کی جو تنوین، اس کا جو دو پیشیں زبریں تھیں وہ ختم ہو گئی. ربن سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ تنوین آ گئی تو اسم ہے. تنوین اسم پہ آتی ہے ہمیشہ. لیکن انا کے بعد
ربن آیا تھا تو اس نے ربن کو کیونکہ یہ مضاف آیا تو اس نے ایک زبر اڑا دی، ایک زبر اڑاتے ہی اس کے ساتھ جو الف آیا تھا یہ بھی چلا گیا، یہ دو زبروں کے ساتھ آتا ہے تنوین کے ساتھ، تو یہ بن گیا ربا، بے شک رب۔ اب اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ عام رب نہیں، کس کا رب؟ کم، ضمیر آ گئی، اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ ربکم بے شک، ترجمہ ایسے کریں گے تمہارا، تم سب کا رب۔ یہ ہو گیا انا کا اسم، اور انا کی خبر کیا ہو گئی؟ پورا جملہ بن گیا ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ، خبر ہمیشہ اسم، انا کا اسم ہمیشہ آئے گا نصب میں، جیسے ربن سے ربن، حالت نصب مفعولی شکل میں آئے گا، اور خبر جو ہے وہ کس حالت میں آئے گی جی؟ رفع میں، یہ پیش آ گئی، پیش کا مطلب ہے رفع۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالی کی صفت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کو یعنی آگے جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ کئی دفعہ آ جاتا ہے الرحمن، اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے الرحیم، آ جاتا ہے القدوس، آ جاتا ہے کوئی اللہ کی صفت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ صفت ایک جملہ ہے، گو کہ اس کو بھی آپ اسمیہ جملہ کہیں گے کیونکہ اس میں شروع ہو رہا ہے۔ الذی، یہ ہے اس میں موصول، یہ اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ انگلش میں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں دیٹ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے جو، اسمیہ بنائے تو کہیں یہ کام اس نے کیا ہے جو بڑا لائق ہے، تو یہ اسمیہ ہو گیا۔ یہ کام وہ اس نے کیا ہے جو کھانا بناتا ہے، کھانا بناتا ہے یہ فعل ہے پورا، وہ کھانا بناتا ہے، تو یہ دیٹ، وہ جو آتا ہے، الذی، وہ جو اللہ ہے، ان ربکم اللہ الذی، وہ جو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، یعنی کہ ایک موصول، اس کو اس لیے کہتے ہیں موصول نکلا ہے وصل سے۔ وصل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، وصل اور ہجر کا مطلب نہیں پتا جی؟ وصل، ہجر کا مطلب کیا ہے؟ جدائی، اور وصل کا مطلب ملنا، ملانا، ٹھیک۔ اس میں موصول ملانے والا، اس جملے کو اس جملے کے ساتھ ملانے والا لفظ۔ ان ربکم اللہ خلق السماوات کے بجائے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، وہ جو، یعنی اس جملے کو اس جملے کے ساتھ ملانے کے لیے درمیان میں لفظ لاتے ہیں وہ ہے الذی، وہ جو کون ہے، اس نے کیا کیا ہے جی؟ خلق، خلق، یہ تینوں زبریں آپ جہاں پہ دیکھیں گے تو آپ مان جائیں گے دیکھتے ہی کہ یہ کیا ہے، تین زبریں آئیں تو یہ فعل، پہلی بات ہے یہ فعل۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تنوین آئی، الف لام آیا تو دیکھتے ہی کیا پتہ چل گیا کیا ہے؟ اسم ہے، یہ نون ہے۔ ایسے ہی آپ تین زبریں دیکھیں گے تو آپ کو، یا آپ کو میں نے بتایا ہے وہ یتان، یا تا الف نون، وہ فعل مضارع کے لیے۔ یہ خلق آپ دیکھیں گے تو ایک تو فعل ہے، دوسرا یہ ماضی ہے، ماضی کی علامت ہے خلق، یہ پہلا صیغہ ہے ماضی غائب کا، یعنی کہ اس نے خلقہ۔ اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ مختلف ابواب میں آ کے یہ اپنی شکلیں جو ہے نا وہ لفظ بدل لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ہو یا اسم ہو، ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کا مادہ کیا ہے۔ فعل ماضی کے، اس لیے ہم یہاں پہ خلق یخلق لکھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اس کا پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اور یخلق پہلا صیغہ ہے مضارع کا، یعنی کہ حال مستقبل کا۔ فعل جو ہے نا اس کا ہم اس کو بھی دیکھیں گے تو کیا سب دیکھیں گے، سب سے پہلے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، خا اور لام اور قاف۔ اب یہ مختلف ابواب سے آتا ہے اور اپنی شکلیں بدلتا ہے۔ مثلا خلقہ
यखलुकु, हाँ जी, खलका यखलुकु का मतलब होता है पैदा करना। खलका यखलुकु का मतलब होता है पैदा करना। ये दो और अबवाब से भी आता है, एक खलिका से भी आता है, एक खलुका से भी आ जाता है। उनके मानी जब आप समझेंगे तो फिर थोड़ा सा मामला लंबा भी हो सकता है। तस्वीर को क्या हो गया? अच्छा जी, ये इसमें खलका का मतलब होता है पैदा करना, किसी चीज को अदम से वजूद में लाना, पैदा करना। ये और दो अबवाब से भी आता है। खलिका, खलिका यखलकु, इसको कहते हैं बाबे समय, या आहिस्ता हम ये बाबे नसरा है, नसरा यंसुरु, खलका यखलकु। और खलिका यखलकु इसका मतलब होता है किसी चीज को का पुराना हो जाना, बोसीदा हो जाना किसी चीज का। इससे कोई कुरान में लफ्ज़ नहीं आया। इसी तरीके से खलुका यखलुकु, इसका मतलब होता है अखलाक, उसने अखलाक, अच्छे अखलाक वाला होना वगैरह। यानी ये आदमी की जो एक सिफ्त आप कह लें, या उसके अंदर जो होती है एक आदमी का अच्छे अखलाक वाला होना। खलका यखलुकु खुलूकन या खुलूकतन, मेरे ख्याल में इसका आता है अच्छे अखलाक से। तो इस यानी इसके हम मुख्तलिफ अबवाब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देखें, एक ही मादे से मुख्तलिफ अबवाब में जब कोई चीज़ जाती है, उसकी डाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, सांचे, तो मानी क्या होते हैं। यहाँ पे खलका लिखा हुआ है तो हमें देखते ही पता चल गया कि इसका मतलब है पैदा किया। खलका उसने, अब ये उसने को क्योंकि पीछे अल्लज़ी लगा हुआ है, लिहाजा ये अलफ खत्म करके जीम लगा देंगे, जिसने। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, वो जात जिसने खलका पैदा किया। पैदा किया मतलब एक चीज का कोई वजूद नहीं था तो उसको वजूद बख्शा है, उसको जिंदगी बख्शी है, उसको बनाया है। पहले थे ही नहीं, ना आसमान थे ना जमीन थे। अब उसने पैदा किया, तो किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। अब वो जो है ना, वो जिसने, वो फाइल है, पैदा करना, वजूद बख्शना क्या है? फेल है। और अस्समावाती वल अर्दा, अर्दा हमने पढ़ा, ये वाव जो है ये अतफ है दोनों के दरमियान। तो अस्समावाती वल अर्दा, अस्समा की जमा क्या जी? अस्समा किसको कहते हैं? समा किसको कहते हैं? समा, आसमान को। समावात किसको कहते हैं जी? आसमानों को। ये हालत नस्ब में, ठीक है जी। हमने पढ़ा है कि जो जमा मुअन्नस होती है, जमा मुअन्नस, उसमें आतिन का लफ्ज़ आता है। आतुन यानी जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमातुन, और नसब और जर दोनों में क्या आता है? मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, दोनों में तिन आता है। ये अलिफ लाम आ गया तो एक जो तनवीन है ये खत्म हो गई। अल मुस्लिमाती, ऐसे ही समावातिन से जब अलिफ लाम आया अस्समावाती बन गया, तो ये था हालत नसब में। तो आसमानों को, ये मफूल है इस चीज का। अल्लाह ने किसको पैदा किया है? आसमानों को। व और अर्द का क्या मानी? जमीन को। ये जबर लग गई अल अर्दा, तो हमें पता चला कि ये हालत नसब में है, रफा में नहीं, यानी फाइली हालत में नहीं। जैसे ये अल्लाह फाइली हालत में है वाव की वजह से, ऐसे ये अर्दा नसब हालत नसब में है, तो नसब मफूल होता है फेल के बाद आए तो, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे ये रब्बा नसब आ गया, ये नसब क्यों आया? इन्ना की वजह से, इन्ना ने अमल किया इस पे, इसको नसब बना दी। आसमानों, जमीन को और आसमानों को, फी हर्फ है मैं और हरफे जर है। इसने क्या किया जी? सित्ततुन को सित्ततुन, सित्ततुन को क्या कर दिया? सित्ता तिन।
لیکن اب تن نہیں رہا، تی بن گیا، ایک زیر اس کی اڑ گئی تو ہمیں پتہ یہ ستتن یا تن کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے، اسم ہے یہ، ٹھیک ہے جی. کیونکہ تنوین یا ایام کے ساتھ مل کے آیا تو یہ تنوین کس پہ آتی ہے، اسم پہ آتی ہے. تو یہ ستتی بنا جب تو پتہ چلا 6. اب یہ عام 6 نہیں ہے، 6 کیا ہیں، یعنی 6 کی نسبت کسی چیز کے ساتھ جڑ گئی، اضافت ہو گئی. تو ستتی ایامن، ایام کس کی جمع ہے، یومن کی جمع ہے. یومن دن کو کہتے ہیں اور ایامن دنوں کو کہتے ہیں. لیکن یہ ایامن آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ستتی کی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. تو یہ اس پتہ چل گیا اس کی تنوین دیکھنے سے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو، زمین کو اور آسمانوں کو وجود بخشا ہے. لمبی بات نہیں کریں گے. ہمارے ہاں دنوں کا اعتبار کس چیز سے ہوتا ہے، سورج سے. سورج نکلتا ہے ہم کہتے ہیں جی دن شروع ہو گیا، سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو گیا. یا 24 گھنٹے کا آج کل دن ہے، رات 12 سے پھر رات 12 بجے تک. تو یہ رات کا 12 آنا دن کی وجہ سے ہے، تو سورج تھا نہیں، تو یہ دن کا مطلب وہ دن نہیں ہے جو ہمارے ہیں. یہ 6 دور ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، اور اس کی اصل حقیقت سے کون واقف ہے، اللہ خود ہی واقف ہے. ثم استوى على العرش يدبر الامر. ثم پھر استوى یستوی، ثم پھر. اب یہ ثم سے کیا مراد ہے جی، یہ وقت مراد ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا. پہلے اللہ نے 6 دنوں میں اس ساری کائنات کو وجود بخشا. پھر استوا، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، سین واو اور یا. اس سے باب ثلاثی مجرد میں بنتا ہے سویہ اور یسوا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا برابر ہونا، کسی چیز کا برابر ہو جانا. سویہ سوا، آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے اسی سے سوا کہ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ایک برابر ہے. اس سے پھر جیسے ساوا یساوی باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے، اور سوا یسوی باب تفعیل سے آتا ہے. اور استوا، اب اس کی شکل سے کیا پتہ چلا، یہ باب افتعال ہے، باب افتعال.
اس سے جب یہ مادہ آئے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ الف اصل جو تین، یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جب یہ باب آتے ہیں ان کے نام ہیں باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال. ان میں فے، عین اور لام یہ کیا جی، یہ روٹ ورڈ ہے. یعنی اصل ہم نے ہر کسی چیز کو، جیسے یہ سین واو لام یا ہم نے لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو ابواب میں فٹ کرتے ہیں اس روٹ ورڈ کو سانچے میں، سانچہ یہ اس میں ڈالتے ہیں. تو یہ پہلا فے ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا لام ہے. اس طریقے سے چلتا ہے. تو الف سانچے کا ہے، تے جو ہے یہ بھی وہ سانچہ ڈائی ہے، پھر الف جو ہے یہ بھی سانچہ اور ڈائی ہے. اب اس میں ہم نے ان الفاظ کو دیکھنا ہے کہ فے مادے کا لفظ ہے، مادہ روٹ ورڈ جس سے ہم نے یہ لفظ نکالنا ہے. تے پھر سانچے کا ہے، پھر عین ہے اور پھر لام. افتعال ایسے بنائیے. اب اس میں فے، عین اور لام کی جگہ ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ سین، واو اور یا. تو الف، سین، پھر آگے تے، پھر آگے واو، پھر اس کو کھڑی زبر کے ساتھ اور یا. استوا مادے میں اس کو ہم نے فٹ کر دیا. افتعال کی جگہ جب ان تین روٹ ورڈ کو ڈالا تو یہ بن گیا استوا. استوا یستوی، یعنی اس کے اب کتنے معنی ہیں جی؟ تین معنی اس کے ہو گئے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ باب افتعال میں آنے کے بعد یہ تین معنی اختیار کر لیتا ہے. سب سے پہلا معنی استوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا برابر ہونا، برابر برابر ہونا. ٹھیک ہے جی. ایک معنی اس کا یہ ہے. ایک معنی ہے استوا الا. الا کا کیا معنی ہے جی؟ کی طرف. الا کا معنی کیا ہے؟ کی جانب یا کی طرف. جب استوا الا کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا متوجہ ہونا. اور جب استوا الا کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے گا، الا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اوپر. اوپر. تو اس کا معنی ہوگا غالب ہونا یا متمکن ہونا، کہیں پہ بیٹھ جانا، غالب ہونا. اس کو کیا کہیں گے استوا کو؟ یعنی عرش آ گیا تو اس کو ہم ترجمہ کر دیں گے تخت پر ہونا. ٹھیک ہے جی. غالب ہونا یعنی حکومت پر ہونا. تو یہاں پہ الا کے صلے پہ آیا ہے. ثم استوا، پھر وہ متمکن ہوا، بیٹھا اپنے غلبے میں، اپنی حکومت میں بیٹھ گیا. ثم استوا، پھر استوا پہلا صیغہ ہے ماضی فعل، ماضی غائب کا، کہ وہ متمکن ہوا. الا پر، الا حرف ہے اور حرف بھی کون سا؟ حرف جر ہے. حرف جر ہے تو اس نے العرش کو، اب یہ الف لام آپ نے دیکھا ہے تو یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے تو کیا جی؟ اسم ہے. الف لام لگا ہوا ہے تو الف لام اسم ہے. تو اسم کے ساتھ اس نے اس کو زیر دے دی، کیونکہ فعل کبھی مجرور حالت میں نہیں آتا. رفع میں اس کی شکل آتی ہے یا نصب میں آتی ہے. تو الل عرش، عرش کس کو کہتے ہیں جی؟ تخت. تخت پر، بادشاہی پر. ٹھیک ہے جی. کوئی معنی بھی آپ لے سکتے ہیں. اللہ کا عرش مطلب اللہ کی بادشاہی. پھر وہ اپنی بادشاہی پہ متمکن ہوا، وہ بادشاہ بن گیا اور ہر چیز اس کی حکومت کا حصہ بن گئی. یعنی کہ اللہ ہی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. یدبرو، اب یہ آ گئی ہے تو اس سے کیا پتا چلا جی؟ شروع میں یہ کیا ہے؟ فعل ہے. جیسے الف لام دیکھ کے آپ نے اندازہ لگایا یہ اسم ہے، ایسے یہ دیکھ کے آپ کو کیا پتا چل گیا؟ فعل ہے. فعل بھی کون سا ہے؟ مضارع ہے، یا اس میں حال کا تذکرہ ہے یا مستقبل کا تذکرہ ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال، بے اور رے. اب بذات خود آپ سوچیں کہ دبارہ
تدبیر کر ہاں جی، کسی کام میں تدبیر کر رہا ہے. ایک تو اس کا معنی ہے نا دبرا یدبرو، کسی چیز کے اس کا پچھلا حصہ ہونا یا پیچھے آنا. دبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ پچھلے حصے کو. اور اسی طریقے سے ادبرا یدبرو ادبارن، کسی کی طرف پیٹھ پھیر دینا. اور ایک آ گیا ہے یہ دبرا یدبرو تدبیرن، کسی کام کی ایسی تدبیر کرنی. دال با را. ایک ہے دبرا یدبرو، کسی چیز کا پچھلا حصہ ہونا، ٹھیک ہے جی. ایک ہے ادبرا یدبرو، ایک ہے دبرا یدبرو، باب تفعیل. اس کی شکل دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ باب تفعیل سے ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو مضارع کے صیغہ ہے اس میں ثلاثی مزید میں، اس میں جو پیش آتی ہے اس کے شروع میں یعنی جو یدبر آیا ہے، تو یہ صرف 3 ابواب میں آتی ہے. باب افعال میں آتی ہے، باب تفعیل میں آتی ہے، اور باب مفعلہ میں آتی ہے. یہ 3 باب ایسے ہیں جن کے جو مضارع کا صیغہ ہے اس کا آغاز یہ تے کا پیش سے ہوتا ہے. تو دبرا یدبرو، دبرا یدبرو، کسی کام کا ایسے انجام دینا یا کرنا کہ وہ اخیر تک چلا جائے، مکمل ہو جائے. یعنی کسی کام کا ایسے یا اس کو سر انجام دینا، یعنی اخیر تک اس کو، یعنی 100% ایک لمحے اس کام کو تکمیل تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تدبیر. یعنی کوئی بندہ بیٹھ کے جیسے ٹھیکیدار ہے تو وہ بنیادیں بناتے ہیں مکان کی، تو وہاں سے دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ ہر کام کرتے کرتے آخر چھت ڈال کے پورے کا پورا گھر تیار کر کے کرتے ہیں. وہ اس نے ایک چیز پر اس کی نظر ہے اور وہ کام کروا رہا ہے. یہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ بدی ہے. یہ 3 صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیے گا. اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ خالق السماوات والارض، اور اللہ یدبر یا مدبر السماوات والارض. بدی کیا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ بدی ہے. اسی سے بدعت کا لفظ نکلا ہے. بدعت بری اسلام میں چیز کیوں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. خالق کیا ہے؟ کسی چیز سے کسی کو بنا دینا. مٹی سے بنا دیا آپ، نور سے فرشتوں کو بنایا، آگ سے جنوں کو بنایا، مٹی سے انسان کو بنایا. یہ خالق ہے. اور مدبر کیا ہے؟ اب بنا دیا سب کچھ تو اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے، وہ تدبیر کرتا. وہ کون؟ اللہ تدبیر کرتا ہے. امری غلط لکھ دیا میں نے، یہ امرا ہے کیونکہ یہ مفعول ہے اس کا. وہ تدبیر کرتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. یعنی کہ یہ اللہ کا نام چلا آ رہا ہے. الذی سے یہ بات چلی تھی. ثم استوى علی العرش یدبر، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ ہر ایک معاملے کو سر انجام دے رہا ہے. الامرا اس کا مفعول آ گیا حالت نصب میں. امر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، مشورے کو کہتے ہیں، حکم کو کہتے ہیں. الامرا کام کو، معاملے کو. یدبر الامر، اللہ ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہے. یعنی جو ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، فصل نکل رہا ہے، جانور پل رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، بک رہے ہیں نہیں بک رہے، پرندے اڑ رہے ہیں نہیں اڑ رہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس میں بھی اس کا علم بھی اللہ کو موجود ہے اس چیز کا کہ پتا گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا. اور پتے کو بنانے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آیت کو لمبی ہے جی آج تو.
ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم. ما من شفیع. اب ما کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی وجہ سے. ما کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا معنی پکا ہی پکا کیا ہے؟ اب یہاں پہ شفیع کس کو کہتے ہیں جی؟ شفاعت کرنے والے کو. شین فے اور عین. شف کس چیز کو کہتے ہیں؟ سورہ فجر میں آپ نے پڑھا ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. شف کہتے ہیں جفت کو، یعنی ایک سے ایک ملا تو کتنے بن گئے؟ دو. یہ جو دو ہو گئے نا یہ جفت. تو ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے ساتھ ایک اور بندہ مل گیا، اس نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر دے. اب یہ جو دوسرا ملا نا اس کو معاف کرنے والا، یہ شفاعت کر رہا ہے، یعنی لفظی مطلب یہ اس کے ساتھ مل گیا یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ اس کا شفیع ہے. اچھا کوئی بندہ بھی ما من شفیع. اب ما شفیع تھا، من لگایا. من کیا ہے؟ حرف جر ہے. یہ حرف ما من یہ نافیہ ہے، یعنی کسی چیز کی نفی. ما نافیہ نفی کرنے والا، یعنی یہ بات نہیں ہے. ما حرف جر تھا، اس نے شفیع کو کیا بنا دیا؟ شفیع. شفیع ہے تو یہ فاعل بھی ہے، یہ فاعل. لیکن کریم جیسے کریم ان کا لفظ ہے، عظیم ان کا لفظ ہے، رحیم ان کا لفظ، اس وزن پہ شفیع شفاعت کرنے والا. شافع سے ایک ہے شافع، اس کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کرنے والا. شفیع بہت زیادہ شفاعت کرنے والا یا ہر وقت شفاعت کرنے والا. کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں. اب یہ من لگا کے اب اس کو مزید تفصیل میں چلے گئے کہ کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. الا مگر من سے بعدی. من حرف جر تھا، اس نے بعد کو کیا کیا جی؟ بعدی بنا دیا، اس کو بھی مجرور کر دیا. بعد کیا ہے؟ ظرف. بعد، پہلے، آگے، پیچھے، دائیں بائیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. کس چیز کے بعد؟ ترجمہ تو بعد اذنی ہی، یہ مرکب اضافی ہے. اذن کا مطلب کیا ہے؟ حکم، اجازت. اذنی بعد کے بعد یہ آیا ہے، بعد نے اس کو مجرور کر دیا، بعد کو من نے مجرور کر دیا. بعدی یہ بعد کا مضاف ہے، آگے بنا ہے من بعد اذنی ہی. اب یہ مضاف الیہ بن گئے کیونکہ یہ اسم ہے اور یہ ضمیر ہے. تو ترجمہ اب ایسے ہم کریں گے کہ کے ساتھ اضافت لگاتے جائیں گے. ہی اس کی، اذن کا مطلب اجازت کے بعد. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. وہ اجازت دے گا سفارش کی اور شفاعت کرنے کی تو کوئی سفارش شفاعت کرے گا، ورنہ کوئی سفارش شفاعت کرنے والا نہیں ہے. بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شفاعت اسی کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہے اس کی کوئی سفارش کرنے والا آئے گا ہی نہیں. ما من شفیع، کوئی سفارشی آئے گا ہی نہیں کسی کی سفارش کرنے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو. کیوں؟ وجہ کیا جی اس کی؟ ذالکم، ذالک اس میں اشارہ ہے. ذالک کیا جی؟
ذالک، میں نے آپ کو بتایا تھا قریب کی چیز کو دور کا اس میں اشارہ دے دینا یا ایک بندے کو جمع کے صیغے کے ساتھ بلانا، یہ اس کے احترام اور عظمت کی وجہ سے ہے۔ ذالک اور کم کس لیے لگا جی؟ خطاب کا ہے، کم خطاب کا ہے کہ یہ چیز، یعنی ہم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز یہ ہے اللہ ہے۔ ذالکم مبتدا، یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہوا، جملہ اسمیہ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے۔ یہ کہاں کس بات پہ فرمایا جی؟ سب سے پہلے خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمانوں کو خلق کیا وہ اللہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا جی؟ جو عرش پہ بیٹھا متمکن ہے، بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے۔ جو یدبر الامر، جو ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے وہ اللہ ہے۔ اور ما من شفیع الا باذنہ، اس کے سامنے کو سفارش کر ہی نہیں سکتا ماں سوائے اس کی اجازت کے، وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، غلط اللہ کا تعارف نہیں لے لینا کہیں، جو عام لوگ مولوی بتاتے پھرتے ہیں جی اللہ تو ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، وہ نہیں۔ قرآن جیسا بتا رہا ہے اللہ ویسا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، کوئی تو کسی کی جان نہیں اللہ کا تعارف کرا سکے۔ تو یہ اللہ ہے، اب اس کی صفت آ رہی ہے یا بدل آ رہا ہے، کیونکہ رب ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ربو، اللہ ربو۔ ایسے سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، رب العالمین، وہاں پہ اللہ مجرور ہے تو اس کی صفت آتی ہے رب العالمین، ربی اللہ، للہ ربی، یہاں پہ اللہ ربو۔ تو صفت جب آتی ہے یا اس کا بدل آتا ہے تو وہ اگر وہ رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں ہے، وہ نصب میں ہے تو یہ بھی نصب میں ہے، وہ جر میں ہے تو یہ بھی جر میں۔ تو اللہ اللہ ہے، ربو رب ہے، کس کا رب ہے جی؟ کم۔ اب ربن نہیں تھا، ربو آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تم سب کا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تم سب کا رب ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ آ گیا کہ فاعبدوہ، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی اس کے؟ فاعبدو، فا پس یعنی نتیجتاً، فا کا مطلب کیا جی؟ پس، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کا نتیجہ اعبدو، اصل میں کیا تھا جی؟ یہ تھا تعبدون، تے آ گیا پہلے تو کیا پتہ چل گیا یہ کیا ہے جی؟ فعل ہے، فعل ہے، اور فعل ماضی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مضارع ہے۔ تعبدون، تم بندگی عبادت کرتے ہو، وہ نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی۔ تعبدون، تم بندگی کرتے ہو، اب اس کا بنانا ہے امر، تو اعرابی نون بھی چلا جائے گا اور علامت مضارع تے بھی چلی جائے گی۔ تو یہاں پہ الف لگا کے اعبدو ایسے لکھا جائے گا، لیکن جب آگے ضمیر آ گئی اعبدوہ تو الف اڑ گیا اس کا، کیونکہ وہ ویسے لگاتے ہیں۔ تو فاعبدوہ، ٹھیک ہے جی، فاعبدو، فا پس بندگی کرو، تم سب بندگی کرو، ہو، ٹھیک ہے جی، واو الف یا واو جمع کی علامت ہے، اعبدو بندگی کرو، ہو، ٹھیک ہے جی، یہ فعل ہے، اعبدو فعل امر ہے، اور فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ حل کو مفعول ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس کی بندگی کرو؟ اس کی، یا اس کو پوجو، فاعبدوہ، بس اس کی بندگی بجا لاؤ، ذالکم اللہ، کیوں تمہارا رب ہے یہ اللہ، اسی کی بندگی بجا لاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کرنا شروع ہو جاؤ، کیونکہ یہ صفت ہے ایک آدمی کے اندر، اس نے کسی نہ کسی کی بندگی ضرور ہی کرنی ہے، اگر اللہ کی نہیں کرے گا تو کسی اور کی شروع کر دے گا۔
افلا تذکرون. افلا تذکرون. اس میں سے حمزہ استفہامیہ ہے، سوال پتہ کیا جا رہا ہے. استفہامیہ کیا، فا پس، لا نہیں، نفی کا آ گیا. تو یہ پس جو ہے ترجمے میں ہمیشہ اس کی آ سے افلا. تو کیا، پس کیا نہیں، تذکرون. یہ کیا تھا اصل میں، کیا جی، تذکرہ یتذکرو. تو یتذکرون اور تتذکرون. تم، اب یہ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ کبھی میں اس پر کر دوں گا. اس کا ذکر کا مطلب کیا ہے جی، یاد کرنا، یاد دہانی. بندہ ذکر کر رہا ہے مطلب اللہ کو یاد کر رہا ہے. ایک ہے ذکر یذکر تذکیرن، کسی کو یاد دلانا. مختلف ابواب میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے ابھی یہ باب تفاعل سے ہے. جیسے میں نے کہا ذکر یذکرو، کسی کو یاد دلانا. ایک ہے ذکر یذکرو تذکیرن. تذکیر کس چیز کو کہتے ہیں، کسی کو یاد دلانا. تذکیر تدبر، تذکیر کسی کو یاد دلانا. ایک ہے ذاکر یذاکرو، یہ باب مفعلہ سے ہے. ذاکر یذاکرو، مذاکرہ. مذاکرہ کس چیز کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلانا. ایک دوسرے کو مذاکرہ کر رہے ہیں جی بیٹھ کے آپس میں، ایک دوسرے کی یاد دہانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. ایک اس میں آ گیا باب تفاعل میں تذکر یا تذکرو. اب یہ تتذکرون تھا تو اس کا تے پہلا جو ہے وہ نہیں لکھا، اس کو کر دیا، خفیف کر دیا. تو تذکرون افلا تذکرون. تو کیا، یہ تا اس میں ترجمے میں ضرور آئے گا، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا تم یاد دہانی نہیں کرتے ہو. یعنی یاد دہانی کرنے سے، اب آخری بات یہاں پہ غور سے سن لیں آپ، کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں انسان کے اندر، اسی لیے قرآن حکیم کو تذکرہ کہا گیا. حاضہ تذکرہ، کہ یہ یاد دہانی ہے. یاد دہانی سے کیا مراد ہے جی، ایک چیز مجھے پتہ تھا اور میں اس کے بعد بھول گیا، پہلے مجھے پتہ تھی. اگر یاد دہانی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح کو اللہ کا تعارف پہلے سے موجود ہے. الست بربکم، جو عہد الست تھا، ہماری روح اللہ کو جانتی ہے، ہماری روح ہدایت سے واقف ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور اس فطرت کیا ہے، اسلام ہے. یہ دین اس فطرت پہ بعد میں بھول جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان بھولوں کو یاد کرانے کے لیے کس کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا علیہ السلام. تو نصیحت، یاد دہانی کیوں، یعنی اس چیز کو کیوں یاد نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے. قرآن آیا ہے، یہ قرآن نشانی ہے، یاد دہانی. اس کو دیکھ کے ایک دم یاد آ جائے، ہو واقعی یہ چیز تو میرے اندر پہلے سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف اس آیت میں تھا. پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اور اگر اس کو جوڑ کے پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے ربکم اللہ الذی، پڑھنا تو جوڑ کے ہی ہے. ربکم اللہ الذی خلق السماوات
والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم خطاياهم كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي بيوتنا وفي امرنا هذا. اللهم يسر لنا هذا الامر. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.